عزیزان محترم، بلا تخیر اطلاعاتی گلیاں ختم ہو گئی ہیں. میرے سامنے تواڈے سب کے سامنے صوفی ابن صوفی الحمدللہ رب العالمین جنہوں نے نصر ایسا عوام کی رہنمائی کرتے زندگی گزر گئی. خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ علیہ رہ کے حضرت خواجہ غلام حمید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے اسی پرائیویٹ حضرت خواجہ پیر معظم الدین صاحب معظمی جو کہ ایسے سارے سامنے شریف فرما میں احمدی شخصیت مہربانی ہے بیٹیوں. اچھا احمدی شخصیت مہربانی ہے کہ اتنا مصروف ترین وقت کو سارے مکھی والا پیار میں مکھی والا پیار میں انہوں نے سانو مختصر ٹائم دیتا ہے. اسی سارے انہوں جی آیا ہیں جناب دا خطاب شروع. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. صلی اللہ سیدنا محمد تعالی الأخضر والمصدر الأعظم لاسمك الأعظم بعدد تعينات ذاتك وتجليات صفاتك وعلى آله وصحبه كذلك. قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول حادث عمري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اسی سارے ایسالے ثواب کی محفل کے اندر حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ساڑھے کی بھائی محمد عبداللہ انہوں نے اہلیہ محمد عمر صاحب انہوں نے اہلیہ مرحومہ محفوظہ کی روح کو ثواب پیش کرنے واسطے ایک باوقار اور خوبصورت اجلاس منعقد ہے. رب عز و جل اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کاملہ دے صدقے مرحومہ دے درجات میں بلند فرمائے، اگلی منازل آسان فرمائے اور روز محشر شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مسلمان کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں ہر پہلو کی رہبری اور رہنمائی فرمائی. کیونکہ اللہ کریم نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا. یہ نائب اور خلیفہ ہوتا مالک ایک چاہے ہوتا کہ میرے سارے کمالات کی خوشبو
میرے نائب اور خلیفہ دے وجود وچ آئے. سبحان اللہ. اگر وہ کمالات اور ان کمالات کی خوشبو نائب اور خلیفہ کے وجود وچ نہیں ہے تو پھر اس نائب اور خلیفہ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اور اپنے مقام اور پہچان کی ضرورت ہے. تو اس واسطے اللہ کریم نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے اس کی رہبری اور رہنمائی اور رہبری اور رہنمائی واسطے اس نے روز اول تو لے کے روز آخر تک جنہیں کتاب ہدایت قرآن مجید نازل فرمائی انجیا اس نے اس کتاب مجید کے راز اور کتاب مجید کے احکام اور کتاب مجید کے اسرار سمجھاؤن واسطے نبوت و ولایت کا سلسلہ بھی قائم فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انسان نے مسلمان ہے جوانی گزارنی کہ کس طرح گزارنی. مسلمان نے کاروبار کرنا تو کس ڈھنگ نال کرنا. مسلمان نے نوکری کرنی اس کے طریقے اور اصول کی ہے. مسلمان نے راجگیری کرنی مسلمان نے مزدوری کرنی وہ واسطے اصول ضابطے اور قانون کی ہیں. مسلمان نے معلم اور استاد بننا وہ واسطے قانون اور قاعدہ کی ہے. مسلمان نے کسی کا رہبر اور رہنما بننا منبر و محراب کا امین اور وارث بننا مسند طریقت کا عظیم منصب کا اس نے ذمہ دار بننا وہ واسطے اصول اور ضابطے کی ہے. ہر شعبے میں ضابطے اور اصول پوری تفصیل دے نال پوری گہرائی دے نال اور پوری باریکی دے نال قرآن کے اندر بھی موجود ہوں اور سونے محبوب کریم کی حدیث کے اندر بھی موجود. کمی ساٹے وچ ہے کہ اسی رہبری اور رہنمائی واسطے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور پیش کرتے ہیں تو پھر اسی تابعداری کتنی کرتے ہیں اسی اس کو فالو کتنا کرتے ہیں اس طریقے کے ترن واسطے جہاں مشکلات جہے مجاہدے اور جہے ریاستاں سامنے آؤں اسی انہوں کو کرنی کتراتے ہیں یا انہوں سینے نال لا کے اس مقام تے اپنے ہیں کہ جیڑا مجاہدہ اوڈا مشاہدہ اور جیڑی قربانی اتنی مہربانی. جس مسلمان نے اس نقطے کو سمجھ گیا اور وقتی طور پہ مشکلات عام بھی سے مسائل پیدا ہوں بھی سے امتحان کے آزمائشاں آن بھی سے اور اس نقطے نال دور رہا ہوں گا کہ سیس جو تلی پہ رکھ نہ سکے اور پریم گلی پیارے کی سیس ایک ہندی لفظ ہے یہ مانا انگارا سمجھ آ سیس میں انگارا جیڑا بس انہوں نے کافی انگریس ہوتا ہے میں نعرے بھی پسند نہیں کرتا کہ یہ باقی جنہیں ڈیوٹیاں انہیں تو بھی آزاد ہو گیا تو سواز پوری توجہ نہ جو کچھ میں عرض کرنا وہ سننا. سیس انگارے نہ دے سیس انگارا سیس جو تلی میں رکھ نہ سکے لیکن اللہ کے حرم میں اس نے ہی پکڑنا اور اللہ کی معرفت کا نور اس نے ہی اپنے من میں چمکانا اور اللہ کے رسول کے پیار کے نام اپنا روحان شاداب کے سرشار اس نے ہی کرنا جس نے اگ دے دریا ڈوب کے کنارے تے اپنا سیس جو نبی پہ رکھ نہ سکے وہ پریم گلی آئے کہ
یہ محبت کا بازار ہے اور محبت کی جڑی گلی ہے جہدے وچ آ کے وہ تمغے نصیب ہوتے تے تاج عطا ہوندے اس وچ اس سے اپر سجنا جس نے پہلے مجاہدے امتحان آزمائشاں تے قربانیاں دے سمندر چو اپنے آپ کو گزارنا تے آخر تے اللہ کریم نے اس کی اس قربانی کو دیکھ کے ہویا اس نواز دے سبحان اللہ. مجھے آیات کریمہ میں پڑھی چونکہ یہ موضوع ایسا کہ ماشاءاللہ اخلاق صاحب کی تشریف فرمان آپ کی تشریف فرمان باقی سارے نسبت والے لوگ موجود ہیں کہ اس موضوع کے نام اندروں ایک دلچسپی رکھ دیں لیکن چونکہ اسی وہ چہروں کے موقع پہ بیٹھے ہیں ایصال ثواب کی مجلس ہے تو قرآن مجید کی روشنی اسان عوام یہ اللہ کریم نے تربیت عطا فرمائی امتحان کے آزمائش کی گھڑیاں پہ سن اللہ نے میرا سبق عطا فرمایا بس اسان اس کو پکانا اس کو سمجھنا اور کوشش کرنی وہ میرا سبق ملیا اس کو یاد رکھیے تاکہ امتحان کے آزمائش کی گھڑی لوگ بھی نہیں امتحان کی آزمائش کی گھڑی بھول کے بھی نہیں امتحان کی آزمائش کی گھڑی رب کا شکوہ تے شکایت بھی نہ کریے بلکہ اس امتحان تے اس آزمائش کو انعام کا سبب بنا لیں سبحان اللہ. تو اللہ کریم نے یہ دسیا کہ جس بندے کو میں اس دنیا کے وچ بھیجنا اس کو لوگ 5 قسم کے امتحان ہیں 5 قسم کی آزمائشاں جو اس کو گزارنا پہلے ہی بول جائے کہ اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ اسا انسان کو پہلے اس واسطے کیتا کہ اسا انسان دا امتحان لیتے رہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھا اب سونے کا چمچہ لے کے ہونے والے کنارے کبھی بھی نہیں لگتے یہ امتحان کے آزمائشاں جو گزر کے زندگی کی ہر گرمی سردی سختی نرمی برداشت کر کے کسی کنارے لگ دیں وہ ہمیشہ واسطے معزز ہو جاتے ہیں سمجھ آ رہی تو اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ اسا انسان پیدا ہی اس واسطے کیتا جمے ہوئے پانی چو کہ نبتلیہ ایک مضارعہ کا صیغہ یہ اندر دوام ہے یہ اندر استمرار ہے یہ اندر ہمیشگی والا مفہوم ہے کہ نبتلی ہے اسا ہر ویلے انسان دا امتحان لیندے رہی سبحان اللہ. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا الدنیا سجن المؤمن یہ دنیا مومن واسطے کا قید خانہ جس نے اس قید خانے کی سختی گرمی نرمی گرمی برداشت کر لینا جنت کو بے واسطے باہر کھول کے بیٹھے تو خیر عرض کرنا تھا انسان کو پیدا اس واسطے کیتا کہ انسان کا امتحان لیا جائے انسان کو آزمائش کو دو چار کیتا جائے انسان کو ریاست مجاہدے کی پٹی دے وچ پا کے اس کو بندر بنانا جائے اور فرمایا میرا امتحان تے آزمائش اسی لیندے ہیں اس طرح کے چرچے کہ ادا طریقہ کس قسم کا امتحان ہے حالانکہ دنیا اس کا اصول ہے کہ جہاں بچہ سکول پڑھ رہا کالج پڑھ رہا یونیورسٹی پڑھ رہا کسی ادارے پڑھ رہا وہ ایک سلیبس پڑھتا ایک نصاب پڑھتا سال بعد امتحان کا موقع آتا پرچے ڈھکے ہوئے ہوتے پرچیاں دے سیدھا لگی ہوتی ہیں جس دیاڑے کی سیدھا پیپر ہے اس دیاڑے پیپر سامنے ہوگا لیکن رب کی رحمت اور کرم کا نرالا انداز ہے ایک دسیا بھی امتحان لینا اور پرچہ سارے کا سارا اپنے قرآن میں چاؤں پڑھنا تاکہ ایک کسی نہ رہے بھائی پتہ نہیں کیا ہونا فرمایا والا نبلونکم والا نبلونکم عمر فاروق کے واسطے یہ ساری کرنا سپیشلی آج دینا کہ والا نبلونکم اللہ فرماتا تھوڑے کو امتحان لگنا لیکن یہ فرماتا شریکہ نہیں لینا دشمنہ نہیں لینا پایا نہیں لینا والا نبلونکم جیڑا بھی امتحان تھوڑے کو لگنا اسا آپ کو لینا اللہ تو زیادہ مہربان اللہ تو زیادہ رحمان کوئی نہیں اللہ تو زیادہ ارحم الراحمین کوئی نہیں اللہ کی رحمت کا تعارف کرانے میں
اللہ کے حبیب نے فرمایا کیونکہ اللہ کے حبیب تو وکھرا اللہ کی شان اللہ دے کمال اور اللہ دے مزاج کو کوئی نہیں سمجھتا سبحان اللہ سمجھ آ گئی اجلا معرفت کا معنی معرفت لفظ ہے کہ معنی پہچاننا پہچان کے کہ اللہ کا مزاج کی ہے اللہ کا معیار کی ہے اللہ کا کمال کی ہے اللہ کی صفات کس اوج تے بلندی وچ موجود لو ان یہ چیزاں جس کو نصیب ہو جان او صاحب معرفت ہو جاندا جڑا صاحب معرفت ہو جاندا او صاحب ولایت ہو جاندا سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے اور میں عرض کرنا ہے کہ بڑی کائنات دے اندر سارے غوثاں جو سارے قطباں جو سارے ابدال جو سارے اولاد جو سارے علماء جو سارے اولیاء جو ساری آل پاک جو سارے صحابہ کرام جو ساریاں امتاں جو اور سارے نبیاں جو سارے رسولاں جو سب کو زیادہ جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہوئی وہ آمنہ دلال ہے معرفت جتنی زیادہ ہوندی جائے گی اتنا ہی ولایت اور نبوت دے وچ درجہ اونچا ہوندا ہے تو چونکہ اللہ نے سب تو زیادہ معرفت اپنے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائی اس کے واسطے فرمایا سارے انبیاء تے رسولاں کا سردار بھی آمنہ اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زیادہ سی بات میں سے کہتا تھا کہ اللہ کے مزاج ہوں اور اللہ کے کمالات ہوں سمجھتے ہو نا سرکار دو عالم نے اللہ کا تعارف کرایا کہ اللہ کتنا مہربان ہے اللہ کتنا میٹھا مخلوق واسطے اللہ کتنا دلداری کرنے والا ہے اور نجواتی کرنے والا ہے اپنی مخلوق واسطے فرمایا مانو جڑا پیار اولادی نال ہوندا اے ماں دے مثال اس واسطے دتی کہ ماں دے پیار دا چسکا اور ماں دے پیار دا احساس اور ماں دے پیار دا کو جڑا ایک معیار ہے اے ہر اولاد دے حصے وچ آیا سبحان اللہ بچی ہوے یا بچہ ہوے جڑا بھی دنیا وچ آیا اس کو ماں دے احساس پیار دا احساس پتہ اس واسطے حضور نے مثال وہ دیتی فرمایا ماں اولادی نال جتنا پیار ہے اس کو نرے گنا رب نو اپنی مخلوق نال پیار رب میں کوئی شریکہ نہیں ہے رب کوئی شریکہ نہیں کرتا رب اس عیب تو پاک ہے شریکہ تا ہے نا کہ حسد ہو سی شریکہ تا ہے نا کہ بغض ہو سی یہ نا شریکہ تا ہے نا کہ اندر کینہ ہو سی تے رب انہاں بیماریاں تو پاک ہے اور سبحان اس نے اپنے سٹیٹس بیان کیتا اپنی صفت بیان کی تھی وہ انہاں ساری کمزور کیفیات تو پاک ہے اور اس نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ رتی برابر بھی اللہ کسی نال زیادتی نہیں کرتا سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی فرمایا والا نبلونکم بڑی گل میں سمجھانا چاہنا فرمایا اسی کے اپنے بندیاں کو امتحان وچ پیندے ہیں کوششاں کردے ہیں آزمائشاں لیندے ہیں انہاں مجاہدیاں بھی پچھی پیندے ہیں فرمایا اس کے پیچھے کوئی زیادتی نہیں وہ دے پیچھے کوئی شریکہ نہیں وہ دے پیچھے کوئی ظلم نہیں وہ دے پیچھے کوئی بدلہ نہیں فرمایا والا نبلونکم امتحان شریک نہیں لیندے اوپرے نہیں لیندے پرائے نہیں لیندے اسی لیندے ہاں کہ اسی ماں نالوں زیادہ 99 گنا پیار کردے واسطے لہذا اسی جڑا امتحان لے رہے ہیں وہ دے پیچھے کوئی حکمت ہے وہ دے پیچھے کوئی سودا رکیا ہویا تسی اس سودے دی حقیقت کو مان پیسو ایک تا ہم جان پیسو دوجا رب دے انعام دے مستحق ہو جا سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے کیا تمام بات نبلونکم امتحان اسی آپ لیں گے کوئی دوجا نہیں لینا سبب کوئی بھی بن جائے فلاں نے جادو کر چھڑیا جادوگر نے آئے کام کر دیتا فلاں ڈاکٹر کو تو آئے غلطی ہو گئی فلاں ڈاکٹر ڈرائیور کو تو ایکسیڈنٹ وچ آئے پرابلم ہو گیا سبب کوئی بھی بنتا جائے وہ الگ موضوع ہے اگر اللہ نہ چاہے نہ ڈاکٹر کو لوگ بھول ہو سکتی نہ ڈرائیور کو لوگ غلطی ہو سکتی نہ جادوگر
سر دا جادو چل سکتا فرمایا امتحان اسی آپ لیندے ہیں اس واسطے میں ہمیشہ ہر ماحول وچ یہ عرض کردا اور تھانوں بھی اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے اپنا سمجھ کے اپنی اکھاں دا نور سمجھ کے اور اپنے دل دا سرور سمجھ کے میں عرض کردا کہ تسی انہاں کھاتیاں چ نہ پے کرو فلانے انج کر دیتا فلانے انج کر دیتا فلانے انج کیوں کیتا جو کچھ ہو رہا رب والوں ہو رہا کشف المعلوم چاہ کے دیکھو آپ کو پیش کرو اور وہ بے مقام کھول کے تھوڑا دکھائیں کشف المحجوب کے اندر حضور داتا غریب نواز نے فرمایا میرے مرشد کریم حضرت شیخ علی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے جس وقت آخری ویلا آیا داتا صاحب فرماندے انہوں نے سر میری جھولی بچا داتا صاحب فرماندے مرشد کا سر میری جھولی چا جس وقت آخری وقت آیا فرمایا علی داتا صاحب کا نام بھی علی لیون علی میں ایک دن نصیحت کرن لگا نصیحت بھی وہ ہوئی ہے وصیت بھی وہ ہوئی ہے آخری تلقین تے تعلیم تے سبق بھی وہ ہوئی ہے فرمایا علی اس گل نو اپنے دل وچ پکا عقیدہ بہا لے چنگا ہوے یا ماڑا ہوے جو کچھ بھی ہوے یہ گل بہا لے او خدا والو سبحان اللہ او خدا والو اگر خدا نے نہیں چاہا کچھ بھی نہیں ہونا تو حضرات عزیزہ کا اس نقطے کو سمجھو جس وقت کوئی امتحان کے آزمائش آ جائے شریک پکان کی بجائے اور پونے جادوہ کے پیچھے پہ کے وقت کے پیسہ کو ٹائم برباد کرن کی بجائے کسی کدے رجوع کرو اللہ فرماندہ والا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہر شئی تو بڑھتا سبحان اللہ کا ذکر ہر شئی تو بڑھتا اللہ دے ذکر والا رجوع کرو جس وقت اسی اللہ دے ذکر کی چھاؤں آوے سو اللہ کی رحمت وسیع تے یہ کوئی آزمائش تے امتحان ہے وہ اپنا پیریڈ چھوٹا کر کے دور ہو جائے سبحان اللہ اس واسطے بالکل وقت ضائع نہ کرو اساں پرانے صوفیاں اور پرانے بزرگاں نے یہی پڑھیا اور یہی سنیا اور یہی دیکھیا کہ انہوں نے اس وقت کوئی امتحان تے آزمائش آ گیا وہ تسبیح کی تعداد بڑھا دیں سمجھ آتی پہ یہ نہیں چھڑ پاتے ہیں نہ شکرے ہوتے اور شکوے شکایت آنا ماحول بناتے چھڑ پاتے ہیں لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ ہمارا ذکر اللہ اکبر ہر بیماری نہ لو ہر شریک نہ لو ہر دشمن نہ لو ہر ڈاکو تے چور تے جادوگر نہ لو بڑا کی ہے اللہ دا ذکر ہے بس اس ذکر والا لوٹ کے آ جاؤ تو فرمایا والا نہ لو بندکم بے شیء من الخوف امتحان سے آپ لیندے ہیں کہ امتحان کی اندر رہ سکتے ہیں بس میں ہوں شارٹ کرتا کیا بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات فرمایا پانچ قسم کے امتحان اساں اپنے بندیاں کو لین کدی کنا بندیاں نو اساں ڈر دے امتحان وچ پھسا چھڈ کالا اتنے پیسے فلانی جائی تے پڑا نہیں تے سدن چاہ رہے نہ ہے یا سمجھ آئی کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہو گیا تھانے رپورٹ ہو گئی بندہ گھر بیٹھ کے کنڈی مار کے پسینوں پسینہ ہویا پیا پتہ نہیں کیوں ہونا عدالت وچ کیس چل گیا بندہ گھر بیٹھ کے درپوت تے بزدل ہویا بیٹھا کہ پتہ نہیں میرے نال کی ہونا کسی راہ چو گزرتا پیا سنے ہویا کہ اتنے ڈاکے چھاپے پاؤندے سنے ہویا کہ اتنے کوئی درندے وغیرہ ہوندے تے اس قسم دے جتنے بھی خوف تے ڈر نو فرمایا انہاں بھی اپنی کے ویلیو ہوئی حضرت عزیزہ صاحب تو سو گل سنی نہیں ہوئی کہ حضرت حارث حضور دے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کافرے دے نال جا رہے ہیں کافرے نال الگ ہو گئے تو راستہ بھول گئے سامنے شیر آ گیا درندہ شیر انسان دا اصلی دشمن وہ سامنے آ گیا اس دیکھا کہ انسان ہے بشر ہے آدمی ہے عقل بھی ہے نہتا بھی ہے ہاتھ میں کوئی شے بھی کوئی نہیں کہ میرے واسطے تو بڑا بہترین سبب بن گیا ناشتہ بھی اس سے چو ڈنر بھی اس سے چو دے لنچ بھی اس سے چو دوپہر کا بھی اتنے انتظام ہو گیا رات کا بھی اتنے انتظام ہو گیا ناشتے کا بھی اس سے کی وجود چو انتظام ہو گیا شیر اپنی پوری قوت دلال غرا کے حضرت حارث پر پڑیا اور وہ پہاڑ کی طرح وہ سکون ہو کے کھڑوتے رہے جس وقت بالکل کول آ گیا آخیا آنا
مولا رسول اللہ میرے ہوں تو پہلے لکھ والی سوچ رہی میں اللہ کے رسول کا نوکر تے غلام سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے ان چیزوں کی حیثیت ہے لہذا والا نبلونکم بشیء من الخوف فرمایا کبھی ڈر تے خوف دل وچ پا کے میں اپنے بندے آزماندا کہ ہن اس آزمائش کی گھڑی چ ایدا رویہ کیویں دا ایک دن پیلا تے نہیں ہو گیا ایدا پسینہ سکدا ہی نہیں پیا گھروں نکلتا ہی نہیں پیا کبھی اس کا سہارا کبھی اس کو آسرا کبھی اس کو فریاد کرتا پیا اللہ اکبر اللہ اتنا گھڑیاں چ دیتا کہ میرا بندہ ایسے لمحے میرے نال رشتہ کیویں دا بنا رہے ہیں سبحان اللہ میری بارگاہ تو جھکدا پیا یا نہیں میرے ذکر دا سہارا لے لیا یا نہیں ہر طاقت کا سرچشمہ میری ذات کو مندا پیا یا نہیں تو فرمایا بانا نبلونکم بشیء من الخوف کبھی ڈر دے کے اسی بندیاں آزماندے ہیں پل جوئے کبھی بھوک دے کے دوپہر کا ہے تے رات کا نہیں رات کا ہے تے صبح کا نہیں دوپہر کا ہے تے رات کا نہیں رات کا ہے تے ناشتے کا انتظام نہیں عید آ رہی کپڑے کا انتظام نہیں جوتے کا انتظام نہیں کوئی فیملی فنکشن آ رہا برادری کوئی شادی آ رہی بچیاں بھی کپڑے کی لوڑ ہے اپنے بھی لوڑ ہے باقی بھی پونی اگلیاں باجیاں وصول بھی کی ہوئی کوئی جگاڑ تے سبب نہیں ایک بھوک تے آزمائش تے مفلسی ہے فرمایا اے بھی کسی شریک دا کمال نہیں اے بھی ساڈے والوں ہی امتحان سبحان اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تسی ساڈے وال جھکدے ہو یا نہیں ساڈے وال رجوع کردے ہو یا نہیں انہاں کھڑیاں دے وچ اپنے رب دے بوئے تے ڈھانا چاہیے اپنے رب کی بارگاہ وچ سلام کرنا چاہیے اپنے رب کی بارگاہ وچ فریاد بدھانا چاہیے کبھی یا باس کے تو پڑھنا چاہیے کبھی نبے والی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ اے او تسبیح ہے جڑے او فرشتے پڑھدے نے جڑے رب دا رزق وڈے پھردے سبحان اللہ اس سورہ مزمل پڑھنا چاہیے یا بخدی پڑھنا چاہیے اللہ نے پیارے بندیاں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاماں کی رہبری تے رہنمائی واسطے جیڑا اللہ دا ذکر تجویز کیتا او پورے عقیدے تے عقیدت دے نال شروع کر دیو اللہ رحمت دے بوئے کھول دے سبحان اللہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بخدی ساڈی بندو والا نقسم من الاموال اور فرمایا طریقہ امتحان ہے اسی کدی کدی جڑا اعمال و دولت ہے نا او دے وچ بھی کھاٹا پا دے ہیں مال و دولت وچ کھاٹا پا دیتے ہیں کاروبار ڈسٹرب ہو گیا کاروبار وچ خسارہ ہو گیا ایٹاں دا کٹھا اوتھے پرابلم ہو گیا کوئی ہور چوری ڈاکہ پے گیا ایک مال جس تے بڑا ناز ہے جس تے بڑا فخر ہے کہ میرے کول بہت مال و دولت ہے میں سب تے خیرن میں نہ رات کی پرواہ ہے نہ دن کی پرواہ ہے نہ عیدی کی پرواہ ہے نہ کسی فنکشن کی پرواہ ہے کوئی لوڑ پوڑ ہوئے کہ میرے ہاتھ کھلا میں کوئی ٹینشن نہیں میں ٹینشن فری ہوں سارے دا سارا انحصار مال تے بندہ کر گیا اللہ فرماندا کدی کدی اسی کاروبار وچ کھاٹا مال و دولت وچ چوری ڈاکہ کسی بھی انداز وچ جس مال تے بندہ ناز کردا پیا اس مال وچ سن لگ ویندی اس وقت اسی ویکھدے ہاں کہ ہن بندہ ساڈے نال کیویں رویہ رکھدا سبحان اللہ اللہ نے پچھلی نعمت پہ شکر کرتا یا نہیں کرتا اور اگوں اللہ کی بارگاہ میں جھکتا یا نہیں جھکتا تو مال کے اندر کمی یہ بھی ساڈے والوں ہے ونقص من الاموال والانفس والثمرات انفس چوتھے نمبر پہ قرآنی ترتیب کے مطابق میں وہ پنجے تے لے رہا سا والثمرات فرمایا چوتھا امتحان ہے کہ جڑیاں فصلاں ہیں انہاں بھی اسی کدی کدی امتحان لیندے ہیں بے موسمی بارش ہو گئی فصل تباہ ہو گئی پھل فروٹ اس تے امید لگی کھلوتی وہ برباد ہو گیا کبھی کوئی وائرس آ گیا کوئی کیڑا مکوڑا آ گیا اس نے فصل کو کھا لیا کبھی منڈی دا بھاؤ
سمجھ آ رہا ہے؟ کوئی بھی طریقہ بن سکتا زمین تے رب نہیں ہونا فرمایا جو کچھ ہو گیا تسی بظاہر آدھے پئے ہو مایاس آ گیا بظاہر آدھے پئے ہو زمین وچ فرق لگ گیا بظاہر آدھے پئے ہو بارشاں زیادہ ہو گئی بظاہر آدھے پئے ہو پی ٹی آئی دا اے سبب ہے نون لیگ دا اے سبب ہے پیپلز پارٹی دا اے سبب ہے بظاہر تھن جو بھی دسدا پیا تسی ظاہر تے نہ رہو حقیقت ول آؤ اے جڑا بھی امتحان ہے ساڈے ولوں آ رہا سمجھ آ رہی ہے اس کسی وقت کی فصل کے اندر کوئی کمی بیشی ہو جائے فصل بیمار ہو جائے بجائے اس کے شکوہ کریے بجائے اس کے شکایتہ کریے سورۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس کی کثرت کرو اے پڑھ پڑھ کے پانی دم کرو اور وہ جڑا پانی فصل لیندے ہو انہاں لاؤ ایون کہ جڑا سپرے کر دیو انہاں سپرے ون اے سورت پڑھ کے سپرے کرو درود شریف تم جنہ 313 واری یا 1000 واری یا 1100 واری یا 360 واری پڑھو گھر میں سارے نام کے پڑھو پانی دم کرو اپنے فصلوں پہ چھڑکاؤ کرے اللہ کریم اپنے ذکر اور اپنے رسول کے ذکر کی برکت نال اس فصل کی آزمائش کو بچا لے سبحان اللہ اے کرنے والے کام فضول کم مچ پہ کے اپنا پیسہ بھی ضائع وقت بھی ضائع اپنی ٹینشن بھی بڑھا لیندے ہو تو فرمایا یہ 4 امتحان ساڈے بندوں اور فرمایا پنجواں امتحان کیونکہ میں گل کو کہنی نہیں تھے اس واسطے میں اپنی ترتیب رکھی فرمایا پنجواں امتحان ہے کبھی کسی اسی عمر فاروق دی بیوی نو اپنی بارگاہ دے وچ بلا کے ہن ویکھدے ہاں کہ عمر فاروق دا ساڈے نال رویہ کیوں دا نہیں آتا پیا بھیا نا میں اجے جان جوان ہاں میرا بچہ نکل گیا شاید بچہ ہے تے اے میرے کو تو کہ نہ بندے کی گلاں کر مانگے نہ اپنا شکوہ انسان سے نہیں جو جتنی آزمائش آ جائے جتنا امتحان آ جائے اللہ نے قرآن میں چی دسیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها یہ دوست اس جملے میں یاد رکھیں اللہ فرماتا کبھی بھی اللہ بندے دے وس تو زیادہ اس نو نہیں آزمائے اس وقت کوئی شخص کسی امتحان میں کسی آزمائش میں اے نہ سوچے کہ اللہ نے کوئی ڈاٹا پان کیتا اللہ نے کوئی وکھرا میرے نام سلوک کیتا جتنی بندے کی کیپیسٹی ہے جتنی بندے کی ہڈی پسلی ہے اللہ اس کے مطابق ہی آزمائے اور یہ میں دسیا کہ یہ امتحان تے آزمائش مسلمان واسطے شریف کا نہیں ہے یہ مسلمان واسطے امتحان ہے امتحان انعام ہے مسلمان کی ایک قربانی مہربانی کا سبب ہے اور مسلمان کا ایک مجاہدے کا سبب ہے جتنی قربانی اور مہربانی جتنا امتحان اور انعام اور جتنا ایک مجاہدہ اور مشاہدہ سمجھ آ رہی کرتے ہیں تو اللہ کریم کی نام پیاریاں اپنی بارگاہ کے وچ بلا کے ماں باپ کو آزمائندا اولاد جڑ جائے ماں باپ چلے جائیں اولاد کو آزمائندا بیگم چلی جائے خاوند کو آزمائندا خاوند چلا جائے بیگم کو آزمائندا یہ سارے رشتے یہ سارے پیار محبت والے کے تعلقات ہوں انہاں چوں اللہ کسی کو اپنی بارگاہ دے وچ بلا کے باقیاں آزما رہا ہوندا کہ یہ ہن کے کر دے شکایت نہیں کر دے شکایت نہیں کر دے رب نال لڑ دے تا نہیں رب نو میلے تا نہیں دے دے یا اے اللہ دے فیصلے دے سامنے سر جھکا کے آدن انا للہ و انا الیہ راجعون یا اللہ جڑا ٹل گیا او بھی تیرا ہے اساں بھی رانا کوئی نہیں اساں بھی اخیر تیرے کو سبحان اللہ انا للہ بھائی کیا کی بات ہے کتنی مصیبت آ جائے کتنی آزمائش آ جائے کتنی دکھ کی گھڑی آ جائے میرے رسول کریم نے فرمایا قرآن دا وظیفہ صبر یہ ہے کہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون انہاں کو کچھ بھی وظیفہ بڑا ناز کر دیو انہاں کو کچھ بھی وظیفہ بڑا ناز کر دیو کہ انہاں نے سنائے وظیفہ دسیا بڑا کام ہے یہ وظیفہ جڑا میں دس کر رہا ہوں یہ دسیا اللہ نے روایت مصطفیٰ نے سبحان اللہ ضرور نے فرمایا کہ مصیبت دکھ دی گھڑی کہندا انا للہ الہ اسی سارے ملا کما اللہ نے قلم میرے ملا ہے یا کوئی یہ مالک میں چاہاں میں پھن دے ہوں چاہاں کہ نام پیش کر دے ہوں چاہاں کہ میں بیچ دے ہوں چاہاں کہ میں ان کی کول چھڑا سمجھ آ رہی گل کوئی اعتراض کر سکتا
اس واسطے نہیں کر سکتا کہ دا مالک میں ہوں. تو اللہ فرماتا ہے انا للہ جڑے بھی ٹر گئے اور جڑے بھی موجود نو او سارے دے سارے ملک نو اور انہاں دا مالک وحدہ لا شریک لہ. سبحان اللہ. جس وقت مالک ہوئے اور اگے بلاوے پیچھے بلاوے جوان وچ بلاوے بڑھاپے وچ بلاوے گھر وچ بلاوے میدان جہاد وچ بلاوے سفر وچ بلاوے مسیتی بلاوے یہ اس کا اپنا اختیار ہے. محنت والا تبصرے کی ضرورت انا للہ اور نام سے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فرمایا ناگے بھی پڑھ کہ تو بھی صدا اتھے کوئی نہیں رہنا جیڑا ٹر گیا وہ تو ٹر گیا اساں بھی اگلی جہاز سے بیٹھ کے تیری بارگاہ دے وچ پیش کرنا. بڑے 10-12 بندے ٹر جاندے ہیں شیخ پورے شاہ کول ٹر جاندے ہیں آدھے سا مدینے شریف جانا پاسپورٹ جا کے جمع کرا دے دیں ٹکٹ دے پیسے دے دیں 10-12 دن بعد ٹریول ایجنسی والا کال کردا اخلاق صاحب فلاں صاحب تواڈے ویزے تے لگ گئے لیکن رش بڑا تسی ہی جہاز تے نو جا سکدے. ایک اج جاسی ایک پرسوں جاسی ایک پرسوں جاسی ایک 22 تاریخ نو جاسی ایک 23 تاریخ نو جاسی تے سیانے جانے والے فوراً آکسن وہ اکو نہ جان نالو تو بہتر ہے نا اگا پیچھا صحیح پارا پڑھنا تھا کی جاتے ایک ٹکٹ ہر ایک دی اللہ نے نام چھڑی ہوئی کوئی آج کوئی کل کوئی پہلے کوئی پیچھے اس واسطے اس طرح دھیان نہیں دینا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ایک پڑھ کے اپنا سارا معاملہ اپنی ساری پریشانی اپنے سونے رب کے حوالے کر دیں. اور جڑے لوگ اس اللہ کے دیتے ہوئے وظیفے پہ عمل کر دے اللہ انہیں سکون عطا فرماتا صبر کی نعمت عطا فرماتا اور نال قرآن بھی چاہیے سند بھی دیتا ڈگری بھی دیتا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. انہاں کو خوشخبری دے چھڈو اللہ کی رحمت دے مستحق اے بنو اللہ دے درود دے مستحق بھی اے ہے اور اللہ کو ہدایت پانے والے بھی یہی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ عمر فاروق صبر جمیل عطا فرمائے. تو دیکھا والا اس صبر جمیل عطا فرمائے. اس کی برادری اس کی ادھری فیملی ادھری فیملی سب کو سکون عطا فرمائے اور اللہ کریم اس کو نعمت بدل عطا فرمائے. ایک بار محمد شریف کرائے کچھ بھی پڑھو تو نماز کی مثال ثواب کہ منشا و نماز کی مثال ثواب مستقل کا ثواب کریں. جو کچھ پڑھا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر وارحم ولا تسعنا آمنا إنك أنت العزيز ربنا لا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. شكرا.